جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پروگرام بازگشت میں دوبارہ حاضر. تو اس وقت ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار، کالم نگار، معروف شاعر، پاکستان کے میں ایک جانا پہچانا نام سید محمود بسمل صاحب. میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی گونا گو مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور ادھر تشریف لائے. تو میں شاہ صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ شاہ صاحب، حافظ آباد میں یہ جو گروہ کے کچھ افراد پکڑے گئے، اس سے پہلے 2009 میں گردہ مافیا تھا جو اسی محلے میں گردہ نکالتے تھے. ظاہر مضافاتی جو علاقے ہیں شہر کے، غریب لوگ وہاں پر ہیں، اور ایسے جو لوگ ہیں وہ غریب لوگوں کو ہی نشانہ بناتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. اور بعد انہیں بھی جھانسا دیا گیا، جہیز پیکج کا جھانسا دیا گیا، وزیر اعلیٰ فنڈ کا، نواز شریف فنڈ کا جھانسا دے کے ماہانہ امداد کا جھانسا دیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جرائم پیشہ افراد اور اس طرح کے گروہ غریب لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب گلزار چوہان صاحب. آپ نے جو سوالات کیے ہیں ایک سوال کے نام پر، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک آفاقی سچ ہے کہ جب حکمران اقربا پروری، اپنا سفارش اور رشوت کی دلدل میں ڈوب جاتے ہیں تو معاشرہ اتھر پتھر ہو جاتا ہے، انارکی کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ، اور کسی کو قانون کا خوف نہیں رہتا. جرائم کی روک تھام سزاؤں کے خوف سے ممکن ہوتی ہے. جب تک سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور جرائم پیشہ لوگوں کو یہ خوف نہیں لاحق ہوتا کہ ہم نے یہ جرم کرنا ہے تو اس کی ہم نے یہ سزا بھی بھگتنا ہے، تو پھر انارکی جب پیدا ہوتی ہے تو جرائم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر سر اٹھاتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جس ملک کے حکمران ہی سرتا پا رشوت خوری اور لوٹ مار میں جٹے ہوئے ہوں، قومی خزانے کو اپنی جو ہے وراثت سمجھتے ہوں اور عوام کے حقوق پر شب خون مارتے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ معاشرے میں جرائم نہ بڑھے یا جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ سر نہ اٹھائیں. تو یہ جو واقعہ حافظ آباد میں ہوا ہے 3-4 دن سے جو گردش کر رہا ہے میڈیا میں بھی اور نجی سوسائٹی میں بھی کر رہا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر ہر مقام پر یہی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ کوئی اس قسم کا پہلا موقع نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ آباد جیسے چھوٹے اور دیہی علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پر اتنا جو ہے مضمون دھندا وہ کیسے چل رہا ہے. تو اس کے لیے جو آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ملزم اور پکڑا گیا ہے جس کا نام ساجد ہے، اور وہ DHO ہاسپٹل میں خاک روب ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان سے یہ مواد خریدتا تھا. حیرت کی بات ہے کہ ایک خاک روب ہے جو درجہ چہارم کا ملازم ہے، اور وہ کیسے خریدتا ہے، کس طرح وہ اسے کہاں رکھتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے وہ مواد، اگر وہ خریدتا ہے تو کہاں جاتا ہے. تو اس ناچ پہ تفتیش کی، تحقیق کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ خفیہ ہاتھ، طاقتور ہاتھ ان خفیہ ہاتھوں اور طاقتور ہاتھوں کو بچانا چاہ رہے ہیں جو اصل میں ماسٹر مائنڈ ہیں اس سارے دھندے کے. اور جب تک وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، جب تک وہ اوپن نہیں ہوتے، ان کی نقاب کشائی نہیں ہوتی، اس وقت تک تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا. اگر چھوٹے ملزم پکڑے گئے ہیں، وہ ملزم نہیں وہ مجرم ہے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں تو قانون کی نظر میں ابھی ملزم ہیں، تو ہم بھی انہیں ملزم کہہ دیتے ہیں. تو جب تک حکمران قانون کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کریں گے، سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو یہ جرائم تو ہوتے رہیں گے. اور یہ غریب لوگ جو ہیں، جو غربت ہے، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا غربت ہے. اور جو غربت جس ملک کے امیر جو ہے وہ کھڑب پتی ہو اور اس ملک کے شہری
کل ملک کی کل آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ خطۂ غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہو، تو وہاں اس قسم کے واقعات کوئی انہونی بات نہیں ہے یا اچنبے کی بات نہیں ہے، حیرتناک نہیں ہے۔ تو بے روزگاری اس قدر ہے، مہنگائی اس قدر ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو، تو مافیاز بنی ہوئی ہیں، ہر مافیا کا کوئی نہ کوئی جو ہے ماسٹر مائنڈ ہے۔ تو جب تک حکمران حکومت اس چیزیں پر، گورنمنٹ آف پاکستان ان چیزوں پر سختی نہیں کرے گی، یہ تو واقعات نہیں رکنے والے۔ جی جی جی، شاہ صاحب تفصیل سے بتا رہے تھے، تو شوکت علی بھٹو صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اس کیس میں جو پہلی ایف آئی آر درج ہوئی اس میں وٹنس ہیں، آئی وٹنس ہیں، تشدد گواہ ہیں، تو آپ نے سارا کچھ دیکھا، آپ کی نظروں کے سامنے سارا کچھ یہ پکڑا گیا، آپ کی کاوشیں تھیں، آپ نے بھرپور انداز سے کام بھی کیا، تو اب آپ کیا موجودہ تفتیش سے مطمئن ہیں کہ جس انداز سے تفتیش ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے؟ چوہان صاحب، بات یہ ہے کہ تفتیش تو ہمیشہ پولیس ہی کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سے یہ کیس ہم نے ہائی لائٹ کیا، پولیس کو پتہ چلا، تو تب سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پولیس بڑا اچھا تعاون کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اور پولیس جب اچھا کام کرے ہمیں اسے سراہنا بھی چاہیے، اور جب پولیس کام اچھا نہیں کرے گی تو ہم اس کی نشاندہی ضرور کریں گے۔ اور چوہان صاحب، میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جہاں پہ ہم پولیس کے رویے کی بات کرتے ہیں وہیں پہ ہم اپنے سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے جو N102 کی MNA صاحب ہیں اور وفاقی منسٹر ہیں، ان کو میں نے اس واقعے سے پہلے کال کی۔ اچھا، ہاں، میں نے یہ ایک بڑا انکشاف ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ تو بریکنگ نیوز ہو گئی نا، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں نے ان کو اس واقعہ کے ہونے سے پکڑے جانے سے پہلے میں نے کوشش کی کہ میں کچھ لوگوں کو بتاؤں، اور تاکہ ان کی ذہن میں یہ بریکنگ نیوز آ گئی کہ وفاقی منسٹر محترمہ سہرا افضل تاہر صاحبہ کو محترم شوکت علی بھٹو صاحب نے جو اس کیس پر کام کر رہے تھے، انہوں نے پولیس کے ریڈ کرنے سے قبل محترمہ سہرا افضل تاہر صاحب سے رابطہ کیا۔ جی، رابطہ کیا ہوا؟ رابطہ کیا، میں نے ان کو بات سٹارٹ کی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ فون بند کریں، میں ڈنر پہ ہوں، میں بعد میں آپ سے رابطہ کروں گی۔ اچھا، لیکن مزے کی بات ہے کہ آج تک رابطہ نہیں ہوا۔ اچھا اچھا اچھا، یہ کتنے اہمیت کی بات ہے کہ ہم کچھ چیز بتانا چاہتے ہیں، اور بتانے کے باوجود اگر ہمارے یہ جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اگر اس پہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ سننا نہیں چاہتے۔ اب میں نے ان کو بتایا بھی کہ میں ایک صحافی ہوں اور میں اب ایک مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو میرا خیال تو یہ تھا کہ وہ واپسی کال کریں گی، ضرور کریں گی۔ وہ یاد نہیں رہا ہوگا، کام ظاہر مصروفیت ہے، تو آپ نے دوبارہ نہیں رابطہ کیا؟ میں نے دوبارہ کوشش کی لیکن انہوں نے کال رسیو نہیں کی۔ وہ ظاہر ہے وفاقی وزیر ہے، مصروفیت ہے، حالات ملک اس طرح کے ہیں، تو انہیں کام میں مصروف ہوگی تو رابطہ نہیں کر سکیں۔ اچھا، اور دوسرا میں ایک اور اینگل دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم ہر بات پہ چیف جسٹس اور جو خاص پوائنٹ ہے میں جس کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہم تمام اداروں سے، اپنی سیاسی نمائندوں سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم ہر بات چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے اداروں اور جو سیاسی لوگ ہیں، یہ ان کا کام نہ کرنے کی، مطلب اداروں کا فیلئر تو نظر آ رہا ہے نا، کہ امید کیا ہری کرن چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف بھی نظر آ رہے ہیں، ہر بات میں ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ہر بندے کے بات میں، چھوٹی سی بڑی بات میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف مدد دیں۔ حالانکہ ہمارے ادارے موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے بہت سے خفیہ ادارے موجود ہیں جو ملکی حالات کے متعلق حکام بالا کو بتاتے رہتے ہیں۔ چوہان صاحب، اس سارے واقعے کی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی ایجنسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ ادارے بھی خاموش ہیں، اور ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہیں اس پہ ورک کر رہے ہیں، سب، میں میڈیا کے تمام لوگوں کو، ان کی ذمہ داریاں اور ہے نا، میں میڈیا کے تمام لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ جوید اسد صاحب کو، میرے بھائی مقصود بھٹو صاحب کو، اور شفقت پہلوان صاحب، سید ظہیر شاہ عباس صاحب، یہ گئے،
اور بہت سارے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سینئر ہمارے استاد محترم ہیں سید جمیل بسمل صاحب، محمود بسمل صاحب سوری، اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے صحافی حضرات ہیں انہوں نے ہر اینگل پہ ہر سطح پہ جا کے کام کیا۔ بات صرف یہ ہے کہ اب یہ جتنا معاملہ ہے یہ سارا معاملہ پولیس کے پاس ہے، اگر پولیس اس پہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا گروہ ہے جو بے نقاب ہوگا، اور اگر پولیس کسی سطح پہ جا کے اس کو فائل کر دیتی ہے یا اس کو مکمکہ والی جو بات ہوتی ہے ہمارے عموماً اگر وہ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے افضل آباد کا بہت بڑی بات ہے۔ معذرت کے ساتھ جی دیکھیں اس معاملے میں پولیس مکمکہ نہیں کرے گی، نہ اسے کرنا چاہیے نہ وہ کر سکتی ہے۔ معاملات ایسے ہیں کہ مکمکہ ہوگا تو کسی بہت ہائی لیول پر ہوگا، اگر کسی ایسے ماسٹر مائنڈ جو اس کے پیچھے ہے، جو اصل جو اس کا ہے مرکزی جو ملزم ہے یا مجرم ہے، دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ درجہ چارم کے ملازم جو ہیں وہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ بات کریں۔ یہ بہت مہنگا مواد بکتا ہے، بہت مہنگا مواد بکتا ہے یہ، اور یہ اس سورس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک آئی سدے کے گردوں کا معاملہ سامنے آیا پاکستان میں، اس طرح اور قصور میں واقعہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تک پچھلے دنوں میں یہ بات چلی تھی کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ایک مافیا کام کر رہی ہے کہ وہ اب بند ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بھی غریب لوگوں کو میسج آتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے اس بالکل موبائل سیٹ پہ آتے ہیں میسیجز آتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے، اب بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے مزے کی بات ہے چوہان صاحب، اس واقعے پہ بھی جو سارا معاملہ ہے وہ جہیز کے لالچ پہ جو کواری بچیاں تھیں، کم عمر بچیاں تھیں، 15 سے 20 سال 15 سے 20 سال کی عمر کی شاہ صاحب بچیاں تھیں، اللہ معاف کرے، ان کو جہیز کا لالچ دیا گیا۔ ایک تو بچی رو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرا باپ نہیں ہے اور مجھے لالچ دیا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آج کی تازہ جو ہے نیوز یہ ہے کہ انہوں نے ملزمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ کم از کم 200 لڑکیوں کا جو ہے نا اپنا جی بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات بڑھے گی، 200 سے بھی زیادہ ہوگی، یہ ابتدائی مراحل ہیں بالکل تفتیش کے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پولیس بھرپور انداز سے اپنا کام کرے گی، ادارے اپنا کام کریں گے، کوئی جی آئی ٹی ہائی لیول کی بننی چاہیے جو اپنا کردار ادا کرے اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے۔ سیاسی جو اراکین اسمبلی ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا حسب سابق اپنا بھرپور انداز سے کام کر رہا ہے، میڈیا نے اپنا کام کیا ہے۔ میں تمام ٹی وی چینل، پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پر جنہوں نے اپنا بھرپور انداز سے کام کیا۔ تو ایم ایم نیوز غریب خواتین کی آواز بنا، انشاءاللہ ایم ایم نیوز کے پلیٹ فارم پہ ہم اس کیس کے حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی گاہے بگاہے اپنے قارئین کو آگاہ کرتے رہیں گے، اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت مہربانی، دوبارہ حاضر ہوں گے، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔